بھی اور کتابوں کے اندر. لیکن اسی حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. اور الموطا امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب الصیام جو چیپٹر ہے روزوں والا، اس میں سیکنڈ لاسٹ ان کا اپنا قول موجود ہے. ظاہر سند کی ضرورت نہیں، اپنی کتاب میں ان کا اپنا قول ہے کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رکھتے ہوئے نہیں پایا، اور میں اس کی کسی اصل کو نہیں سمجھتا، اور میں اس کو مکروہ سمجھتا. باقی مالکیوں نے پھر امام مالک کا بھی رد کیا جرت کر کے. امام ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے، انہوں نے خود امام مالک کا رد کیا، اپنے امام کا. اور پھر رد ظاہر بڑے احترام کے دائرے میں وہ کرتے ہیں نا، وہ پھر تعویل کرتے ہیں تاکہ بزرگ بھی بچ جائیں اور ہماری بات بھی رہ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں امام مالک جو کہتے تھے وہ اصل میں روزوں کو مکروہ نہیں کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہیں کوئی رمضان کی طرح ان روزوں کو بھی فرض نہ سمجھ لے. دیکھیں کونے کو کبھی گل کٹ لینی. حالانکہ بالکل الموطا امام مالک نے کلیئر کٹ، امام مالک کی جو لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب تک حدیثیں نہیں پہنچی ہیں، تو امام مالک یا امام حنیفہ رحمہم اللہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو صحابہ کرام علیہم رضوان کے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1926، صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 2589 کنٹینیوس نمبرنگ کے مطابق. اور میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک فتویٰ دیتے تھے کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے جب ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے، اور آپ روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اسی حالت میں، تو حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، انہوں نے رجوع کر لیا. اب کوئی کہ جی ابو ہریرہ تک حدیث کیسے نہیں پہنچ سکتی، وہ تو اتنی احادیث جمع کرنے والے اور ذخیرہ احادیث میں سب سے بڑے راوی ہیں احادیث کے. بھائی اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو امام حنیفہ اور امام مالک اس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، میں پائی انہاں دی جوتیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ فوراً وہ جملوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کر رہا، میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا، میں کمپیریزن کروا رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ. تو ان کو بھی غلطی لگ سکتی، ویسے تو کہتے ہیں جناب غلطی لگ سکتی ہے، معصوم نہیں مانتے، لیکن جب ہم کو غلطی نکالیں تو فوراً ہی انڈائریکٹلی معصومیت کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو امام مالک کا بھی قول اس حوالے سے بالکل مردود ہے صحیح احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے فتاوی کی روشنی میں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک منسوب قول ان کی تمام فقہ کی بنیادی کتابوں کے اندر، چاہے وہ فتاوی عالمگیری ہو، الموطا امام محمد ہو، ہدایہ ہو، باقی کتابوں میں تواتر کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی ملتا ہے کہ وہ شوال کے 6 روزوں کو مکروہ اور بدعت سمجھتے تھے، صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پیچھے ان کے روحانی اولاد بھی موجود ہے جو ان کی غلطیوں کا دفاع کرے گی، چاہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے، ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں آئے گی. وہ ویسے تو کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم تو اماموں کو نبی کے نیچے ہی مانتے ہیں، لیکن جب نبی ورسز کوئی امام آ جاتا ہے، امام کا قول جو ان کے بزرگوں نے نقل کیا ہوا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارے امام کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. ان سے پوچھیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے، امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان کو غلطی نہیں لگ سکتی. تو انہی کی ایک روحانی اولاد، جائز روحانی اولاد میں کہوں گا، ناجائز نہیں کہتا، اور روحانی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ شیاطین ہیں انسانوں میں گھسے ہوئے، من الجنت والناس. جنوں میں بھی شیاطین ہیں جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ابھارتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ظاہر نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہونا یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات کے مقابلے پہ کھڑا ہوا جائے، کتاب و سنت کے مقابلے پر. آج آپ ایز اے پرسنالٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ایز این انسٹیٹیوشن ہے. تو آج جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مقابلے پر کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہی شیطان ہوگا انسانوں میں سے. من الجنت والناس، دونوں طرف شیاطین موجود ہیں. اسی قسم کے شیاطین ہیں جو پھر احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ایسا میں آج انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا بھی ایک
یہ اس قسم کا ایک پاکستان لیول کا ایک عالم دین ہے جو بند مکتبہ فکر کا مفتی زر ولی. یہ زر ولی صاحب بڑے مشہور ہیں عجیب و غریب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے پر, اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جن کی جب میں نے کلاس لی تھی فی البدی تو وہ ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں تک نہیں پہنچی ہے, وہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے, ملینز آف پیپل ود ان 1 ویک. جو عبدالستار خان عیدی صاحب کے اوپر انہوں نے کامنٹس پاس کیے تھے اس کے جواب پہ آپ بلکہ لکھیں نا عبدالستار عیدی, مفتی زر ولی اور انجینئر محمد مرزا, یا وہ عبدالستار عیدی یا مفتی زر ولی لکھیں تو نال انجینئر صاحب پہلے ہی کھل جان گے, کیونکہ وہ کلپ بھی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, پھر اور کئی اور چینلز کے اوپر بھی وہ اپلوڈ کیا گیا, واٹس ایپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک وہ الحمدللہ کلپ پہنچا, وہ وائرل ویڈیو تھی. یہ وہی مفتی زر ولی صاحب ہیں. آج انشاءاللہ ان کے لیے ایک اور تحفہ ہے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے باقاعدہ شوال المکرم کے 6 روزوں کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے, اندازہ کریں, احادیث کے خلاف کتاب لکھی ہے, نبی علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی ہے دوسرے معنوں میں, اور وہ ہے یہ میرے بھائیوں کتاب. یہ ذرا ان کو دکھائیں جی, یہ کتاب میں نے ڈھونڈ ہی لی ہے. ویسے تو یہ مجہول لوگ ہوتے ہیں, ان کی کتابیں اس طرح نہ تو پبلک خرید کے پڑھتی ہے نہ ان کی کوئی ورتھ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے یہ بار اس کی ایک پوری جو ہے وہ کاپی میں نے حاصل کر لی ہے. یہ والا پیج دکھائیے گا جی, یہ والا, یہ کتاب ہے مفتی زر ولی صاحب کی کتاب احسن المقال فی کراہیتی صیام 6 شوال. وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی بہترین ریسرچ پیپر ہے, احسن المقال, ایسے ہی کہنا ریسرچ پیپر, اے ریسرچ پیپر دی جڑی ہے نا سمجھو عربی, احسن المقال, بڑی ہی اچھا مقالہ ہے, یہ ریسرچ پیپر ہے, چنگا کام کیتا ہے. فی کراہیتی صیام 6 شوال, اس کراہت کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے. اے جناب ریسرچ پیپر لکھا جائے, احادیث کے خلاف ریسرچ پیپر لکھا ہے اور کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ریسرچ پیپر ہے. اور اس ریسرچ پیپر کی جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اوٹ پٹانگ قسم کی, اس پہ میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں ہے. آلریڈی میرے شیخ نے, میرے استاد نے, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری, انہوں نے باقاعدہ اس تقلیدی مولوی صاحب کا رد کیا ہے اپنے مقالات کی جلد 2 صفحہ نمبر 322 سے لے کر 328 تک. یہ ان صفحات کے اوپر مفتی زر ولی صاحب کا جو اس میں انہوں نے چھڑولیں چھوڑی ہوئی ہیں نا, ان کا انہوں نے علمی گرفت کی ہے, لیکن کچھ چھڑولیں ہیں جو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اصل میں ان چھڑولوں کو پکڑنا چاہیے تھا. میں وہ 3 چھڑولیں نا پکڑ کے انشاءاللہ تعالی بھی آپ کو میں ان مفتی صاحب کا علمی لیول آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ مفتی زر ولی صاحب نے 66 صفحوں پر کتاب لکھی ہے, 66, ان میں سے بھی 40 پیج نیٹ بنتے ہیں, باقی جو تقریباً 20 سے 25 پیجز ہیں وہ اپنے شاگردوں سے اور علماء دیوبند سے تقاریر انہوں نے لکھوائی ہے کہ بڑا چنگا کام کیتا جی جناب, تسی صحیح جنانا حلال دی اولاد نکلے اور روحانی طور تے امام حنیفہ دی, اسی تے مطلب دوسرے معنی یہ ہے کہ تسی تے دفاع نہیں نہ کیتا, حلال دے پھر مفتی زر ولی صاحب نکلے, انہوں نے کہا بڑا چنگا کام کیتا ہے جناب, تسی نبی علیہ السلام دی جڑی مخالفت کیتی ہے ود ان بریکٹس, تو اے جناب تسی صحیح تقلیدی حلالی ہونے کا ثبوت دیا آپ نے روحانی طور پر, کیونکہ یہ اپنی مانوی اولاد کہتے ہیں نا. تو الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہم بھی انشاءاللہ حلالی اولاد ہونے کا, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حلالی جو ہے اولاد ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ آج اس کا رد کر کے انشاءاللہ تعالی. تو یہ پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے, لیکن میں نے وہ کسی بندے کو چیک کرنے کے لیے نا وہ موٹی موٹی باتیں کر دی جائیں تو اس کی پتہ چل جائے گی اس نے چھڑولیں کون سی چھوڑی ہوئی ہیں. یہ وہ باتیں جو شیخ زبیر صاحب نے ڈسکس نہیں کی اپنے مقالات کی جلد کے اندر, لیکن میں انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسکس کروں گا. یہ پہلا ریفرنس صفحہ نمبر 28 پہ اسی کتاب کی انہوں نے جو ایک بہت بڑی شڈول ماری ہے. میرا خیال ہے ہمارے لیکچر میں بیٹھنے والا ہر شخص اس شڈول کا جواب دے سکتا ہے. یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی, یہ جو میں نے ہائی لائٹر پھیرا ہوا ہے جس کے اوپر, یہ جناب مفتی زر ولی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے احسن المقال فی کراہیتی صیام 6 شوال کے پیج نمبر 28 کے اوپر ایک شڈول چھوڑی ہے
میں شڈول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی علمی بات نہیں تھی، میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اس پہ لکھتے ہیں کہ واضح ہے کہ صیام الدہر کی صحیح اور صریح روایت میں ممانعت آئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث نقل کر دی۔ واضح رہے کہ ثواب کے لیے ہمیشہ ایسے اعمال ذکر کیے جاتے ہیں جو شرعاً محمود ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے، لہٰذا اگر صحیح مسلم کی حدیث میں شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت آئی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، تو احادیث میں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو غلط کہا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی عمل کی ایسی فضیلت بتائیں جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا شوال کے 6 روزے رکھنے پر ہمیشہ روزوں کا ثواب ملنا، یہ کہتے ہیں لاجیکلی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں فضیلت تو ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جو نیکی کا کام ہو، جب ہمیشہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسی؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات تو بڑی صحیح ہے، لیکن چھوڑیے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا اس کی سپورٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں، نفلی روزوں والے چیپٹر میں مل جائے گی، پچھلے لیکچر میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ اور یہ شوال کے 6 روزوں والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں، شوال کے جو 6 روزے ہیں جن کی حدیث کا نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں، صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2758 اس کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم نے روزہ ہی رکھنا ہے روزانہ تو اس کی بجائے تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، تو گویا کہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس میں بھی الفاظ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ایام 20 کے 13 14 15 یا اس کے علاوہ بھی 3 رکھ سکتا ہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ، میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں، تو گویا وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ تو یہ حدیث انہوں نے پوری نہیں نقل کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو، یعنی روزانہ روزانہ رکھو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو، تو گویا تمہیں پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی میں فضیلت موجود تھی۔ اب یہ کتنی بےایمانی کی ہے اس نے کہ آدھے الفاظ نقل کیے ہیں مفتی زر ولی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ اسی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ اگر تو نے روزہ رکھنا ہی ہے نا تو تو بجائے روزانہ روزہ رکھنے کے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، یا ایک روزہ رکھ ایک دن چھوڑ، ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ، تو یہ داؤدی روزے ہو جائیں گے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہے گویا کہ تو نے پورے سال کے روزے رکھے۔ لو جی جناب، یہ حدیث بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے مشکات کے اندر، گفتگو کے اندر ہی، اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054۔ میں آپ کو مشکات سے دکھانے لگا ہوں۔ یہ جو اس نے ظلم کیا نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس شخص نے مہینے میں 3 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ اجازت بھی دے دی روزانہ روزہ نہ رکھا جائے لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن۔ یہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں جی کیمرے میں، چونکہ علماء کرام نے بھی دیکھنا ہے اور علماء کرائم نے بھی دیکھنا ہے، مجرم علماء نے بھی اور عزت والے علماء نے بھی یہ میرا کلپ انشاءاللہ دیکھنا ہے، علماء پرائم نے بھی اور علماء کرائم نے بھی۔ یہ والا پیج جہاں پہ یہ انگلی ہے اس میں آپ کو ریڈ لائنیں بھی کچھ انڈر لائن نظر آ رہی ہوں گی، یہ مشکات سے میں آپ کو یہ حدیث ڈائریکٹلی دکھا رہا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اور اسی پیج کے اینڈ پہ فٹ نوٹ کے اوپر بخاری اور مسلم کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ پیج کے اینڈ پہ وہ والا نمبر بھی ہائی لائٹ کر دیں آپ، یہ لائن لگ کے اینڈ کے اوپر فٹ نوٹ کے اوپر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ مشکات
میں یہ حدیث موجود ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ پوری حدیث ہے جو مفتی زر ولی صاحب نے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے, ہمیشہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا, اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو یا مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو گویا تم ہمیشہ کے روزے رکھو گے. تو اس نے یہ جو شرول چھوڑی تھی کہ ہمیشہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی, تو ہے آدھی حدیث لکھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. علماء یہود کا کردار ادا کرتے ہیں ایسے علماء جو آدھی بات قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں, کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جس طرح کے اگلے لوگوں میں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی, قدم بقدم بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا. میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کون ہے, کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ پھر قرآن میں تو سورہ توبہ میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. یہاں پر انہوں نے امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا, اس میں امام مالک اور امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچن نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے تو ہم حضرت عیسیٰ کو تو کوئی کنڈیم نہیں کرتے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ تو ان کو خود لتر مارے. آج امام مالک امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے ہیں, ان تک یہ حدیثیں پہنچ چکی ہوتی تو ان کو خود جوتیاں مارتے کہ تم ہماری طرف سے غلط وکالت کیوں کر رہے ہو, نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کر رہے ہو. وہ خود مخالفت کر دیتے. تو یہ جناب ایک شڑول میں نے آپ کو دکھا دی, یہ مفتی زر ولی صاحب نے جو ایک دلیل اس میں جو ہے وہ باندھی تھی, اور مشکات میں یہ نمبر 2054 ریفرنس نمبر 2 اسی کتاب کا, یہ جو انہوں نے ریسرچ پیپر, اے جناب ریسرچ پیپر دے, اے ریسرچ میں اللہ بچائے جی اس طرح دی ریسرچ کو لوں. یہ جناب ایک اور شڑول ماری ہے انہوں نے صفحہ نمبر 39 کے اوپر, یہ بھی ذرا ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے, یہ بھی ذرا دکھا دیں جی کیمرے میں. یعنی وہ دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان روزوں کو نہیں مان رہے اور باقی امت کو روزے پتہ چل گئے نا. اندازہ کریں اللہ جو بندے ہو, انہاں دو امامہ نے ٹھیکہ لیا ہوا اسلام دا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ ان تک جو دین پہنچے گا وہی دین ہوگا اور ان کے بعد کسی اور تک صحیح بات نہیں پہنچ سکتی, جبکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں تھے اس وقت. آج والا معاملہ تو نہیں آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے تو آپ ٹیکسٹ کر دیں اور میرے جیسے بندے فیس بک پہ چڑھا کے لاکھوں لوگوں تک بات پہنچا دیں. وہ آج والا دور تو نہیں تھا. تو یہ لکھتے ہیں اہل علم کو ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے, صفحہ نمبر 39 پہ 39 پہ, جب امام مالک شوال کے 6 روزوں کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور امام حنیفہ سے نقول صحیحہ کے ساتھ کراہت منقول ہے, تو آخر اس مستحب کا کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ او مولانا صاحب درجہ رہ جاتا ہے, تہاڈی جعلی ڈگری دا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا. جدو امام ابو ہریرہ تک حدیث نہیں پہنچتی اور وہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا, ان کو اگر امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ جاتی ہے تو امام مالک اور امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی. میں نے بخاری اور مسلم سے بتایا نا, صحیح بخاری میں 1926 اور مسلم میں 2589 کہ حضرت ابو ہریرہ 30 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پر غسل فرض ہو جب تک غسل اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے. اندازہ کریں, یعنی جنبی ہونے کا مطلب ہے ان کو پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں, اس کے باوجود آپ غسل ڈیلے کر دیتے تھے. یہ احتلام والا چکر نہیں ہے, اس میں تو وہ تو اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے اس اعتبار سے, اس میں تو ویسے ہی زیادہ ہونی چاہیے. اس میں تو آپ کو پتا ہوتا تھا مجھ پہ غسل فرض ہے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں طلوع فجر کرتے کہ آپ جنبی ہوتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے. الحمدللہ. تیسری شرول دیکھیں, یہ احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال. یہ آج چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے نا مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی امام حنیفہ نے تو کبھی مکروہ نہیں اس کو کہا. اب یہ مینڈک اتنے چھوٹے ہیں, میں ان کے نام بھی لینا جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مشہور کرنے والی بات ہے. اور پائی اپنے بزرگوں کو جاؤ, وڈیاں کو جا کے پوچھو اللہ دے بندے ہو کہ کیا یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں ان سے فقہ حنفی کتابوں سے, اور اگر یہ کتابیں جعلی ہیں تو پوری فقہ ہی جعلی ہے پھر. ٹھیک ہے نا جی, انہی کتابوں کے اوپر چلنا ہے. یہ آپ 46 نمبر پیج کے اوپر ذرا آپ ان کی دلیل سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے ہماری, یہ پیج نمبر 46 پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ مفتی زر ولی صاحب کی جو کتاب ہے احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال,
بڑا بہترین ریسرچ پیپر اس بات کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے. بڑا یہ پیڑا قسم دی ریسرچ پیپر لکھا ہے. اے آسن المقال ہوئی ہے بدعت حسنہ, اے والا آسن ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 46 پہ, نیز محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں, وہ کہتے ہیں دلیل ہے کہ بزرگاں نے کہہ دیتا ہے, اور بزرگ بھی کوئی سب تو کنٹروورشل بزرگ اس امت محی الدین ابن عربی, جس کے حوالے سے بڑے بڑے شرکی عقائد بھی فتوحات مکیہ کے اندر موجود ہیں. اور یہ انہوں نے شیخ صاحب کی جو عبارت بھی نقل کی ہے فتوحات مکیہ سے کی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جب محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ, خالی اولیاء لکھ دینا تو ٹھیک سی, اولیاء اللہ تے اللہ نو پتا ہے, صحابہ کرام تو بات کسی کے لیے اب ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ تو بس حسن ظن ہی ہو سکتا ہے آپ کا, کیونکہ بریلویوں کے اولیاء اللہ جو ہے وہ اولیاء الشیاطین ہیں, دیوبندیوں کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بریلویوں کے شیاطین کے اولیاء ہیں. تو یہ من دون ہی اولیاء ہے, اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء. تو بہرحال یہ چونکہ انہوں نے لکھا ہے جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں وہ بھی اس حدیث کو منکر اور ضعیف فرما چکے ہیں. ماشاءاللہ جی, انہاں دی کیڑی حیثیت, کڈا بڑا کو محدث ہے گیا اللہ دے بندے ہو. 6 صدی دے اندر ایک صوفی آیا ہے, انہوں کہہ رہے ہیں چونکہ انہیں کہہ دیتا ہے, یعنی گویا کہ امام بخاری امام مسلم نے کہہ دیا, گویا کہ وہ ضعیف فرما چکے ہیں. گویا علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق ہو گیا. وہ کہتے ہیں لو جی اے مجموع البحرین ہو گیا, جس طرح سے کہتے ہیں نا سنی شیعہ کا اتفاق ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی علماء کا بھی اتفاق ہو گیا, یعنی امام مالک امام حنیفہ, کیونکہ ان کو اولیاء نہیں وہ مانتے, ان کو علماء ہی کہیں گے. وہ ان کے لیے تو اولیاء تو اس قسم کے لوگ ہوں گے نا جو ان الحق کہیں یا وہ وحدت الوجود کی رانگ انٹرپریٹیشن کو صحیح سمجھتے ہو. تو کہتے ہیں وہ اس پہ علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق معلوم ہو رہا ہے, جو اس کے استحباب کی بجائے کراہیت کا قرینہ ہے. واللہ اعلم. شکر ہے اینڈ تے لکھتا واللہ اعلم کہ اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل جی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تسی کوڑ مارا ہے, بالکل کوڑ مارا جی, بالکل اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جناب میں نے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا. باقی جو ہے وہ کسی کو گھول کے تو کوئی چیز نہیں پلائی جا سکتی, ہم صرف دلائل کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں آخری بات کروں کہ یہ میں نے جتنا غصہ نکالا ہے یہ فقہ حنفی کے ان علماء پر نکالا ہے جو صحیح احادیث کی موجودگی میں ان روزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جن محدثین تک یہ احادیث نہیں پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماجور ہیں, اور میجارٹی فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے لوگ 99% میں کہوں گا, اور عوام تو 100%, علماء بھی 99% یہ روزے رکھتی ہے. یعنی میں خود 31 سال تک حنفی رہا ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالغ ہونے سے لے کر 31 سال کی عمر تک, اور پھر اب الحمدللہ میری 40 سال ہونے والی ہے, تو میں نے کبھی یہ روزے چھوڑے ہوں. ہم حنفی تھے, کٹر حنفی تھے بریلوی, لیکن روزے رکھا کرتے تھے. تو شوال کے 6 روزے, بلکہ یہاں پہ ہمارے جیلم میں جو وہ کالے دے والے پیر ہیں, اور ان کی وہ گدی تو وہاں سے کوٹلی سے چلی ہوئی ہے, وہ بڑے پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی, میں ابھی خود بھی ان کو جا کے ملا, کہ وہ عید صرف اس کو ملا کرتے تھے جو شوال کے 6 روزے رکھ کے آتا تھا. تو انہوں نے عید کی ملنے کا دن رکھا ہوا تھا 7 شوال کو یا 8 شوال کو, یعنی وہ کہتے تھے کنزیکٹیو 7 روزے رکھ کر پھر آگے مجھے عید میں, حالانکہ وہ کٹر حنفی بریلوی. تو یعنی یہ جو فقہ حنفی بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرت کیا حدیث کا انکار کرنے کی. باقی جس طریقے سے مدینہ شریف کو باقی حنفیوں نے حرم مان لیا, خود حمزہ بریلوی صاحب نے باقاعدہ امام حنیفہ سے اختلاف کیا فتاوی رضویہ میں, اور ان کا میں مدینے کو حرم مانتا ہوں, بلکہ انہوں نے پوری نعت لکھی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ اسی طریقے سے اور کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے مطلب امام کے اقوال کو چھوڑا ہے. یہ شوال کے 6 روزوں کے معاملے میں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے, میں اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا. باقی میں نے اگر کوئی ہارش ورڈ استعمال کیے ہیں تو میں بار بار الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مولویوں نے میری مجھ کو نہیں کھولی پائی, انہوں نے میری بحث نہیں کھولی ہے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ہم تو صرف زبان کی تلوار استعمال کر رہے ہیں. سیدنا عمر زندہ ہوتے تو سیدھا نیام جو تلوار کٹ دے, انہوں مولویوں نے گاٹے لاندے جو احادیث کے یہ مذاق اس طریقے سے